اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ سورہ مبارکہ کہف آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 83، 75 سے 83۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام کی داستان آگے بڑھ رہی ہے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک طویل سفر کیا، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی، اور پھر اس کے بعد شاگردی کی خواہش کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے علم کی جو باطنی حیثیت ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے تو ڈکلائن کیا، اصرار بڑھنے پر انہیں ساتھ لیا اور یہ کہہ دیا کہ سوال مجھ سے مت کرنا جب تک کہ میں خود بیان نہ کروں۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ دو ایسی باتیں ہوئی کہ جو سامنے آئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تاب نہ لا سکے، تاب صبر باقی نہ رہ سکی، اور بے ساختہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے۔ ایک مرتبہ انہوں نے بھول کا عذر کیا، اور پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ جب ویسا ہی ان سے معاملہ ہوا تو انہوں نے لجاجت کا انداز پیدا کیا، اور پھر ایک مرتبہ اگنور کرنے کی ریکویسٹ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دو چیزیں اب تک دیکھ لی ہیں ان میں سے ایک یہ تھا کہ کشتی کو انہوں نے عیبدار بنایا جس پر انہیں حیرت ہوئی، اور دوسرا وہ معاملہ کہ جس میں ایک بچہ ہے اس کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کے اس فعل پر بھی انہوں نے اعتراض کیا، اور اب جناب خضر علیہ السلام فرماتے ہیں قال الم اقل لک، کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ میرے ساتھ صبر و تحمل نہیں کر سکیں گے۔ قال، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، کہ اگر اس کے بعد اب میں کوئی سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، بے شک آپ پہنچ گئے ہیں میری طرف سے معذوری کی حد تک، یعنی آپ اس پوزیشن پر آ گئے کہ اب بھی اگر میں ایسا کروں تو پھر میرا ایکسکیوز اگر آپ قبول نہ کریں تو میں خود سمجھتا ہوں کہ پھر اب یہ درست فیصلہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد آگے بات بڑھتی ہے کہ فانطلقا، اس کے بعد دونوں آگے بڑھے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ، یہاں تک کہ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے، استطعما اہلہا، جہاں اس کے باشندوں سے انہوں نے کچھ کھانے کے لیے مانگا۔ اب ظاہر یہ مسافر ہیں، ایک تو وہی کہ قدرت کا اظہار ہو جائے، ایک معجزہ نمودار ہو جائے، مگر جو اسباب ظاہری کے ماتحت زندگی جس طرح سے آگے بڑھتی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب خضر علیہ السلام جو باطنی علوم پر بھی حاوی ہیں، مگر وہ بھی ظاہری طریقہ جو تھا اس کو انہوں نے اختیار کیا، مہمان بننے کی خواہش کی کہ بھئی ہم مسافر ہیں، ہمیں کھانے کی ضرورت ہے۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو بستی والوں نے انہیں انکار کر دیا، مہمان بنانے سے منع کر دیا۔ اب وہ تو بستی والوں کا جو ریفیوزل ہے وہ اپنے مقام پر، وہ اسی بستی میں تھے۔ فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا، اور وہاں پر ان دونوں نے ایک دیوار کو دیکھا، یُرِیدُ أَن ينقض، کہ جس کے بارے میں لگ یہ رہا تھا کہ یہ گر جائے گی۔ فَأَقَامَهُ، تو انہوں نے اسے بنا کر سیدھا کھڑا کر دیا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا لو شئت، اگر آپ چاہتے لاتخذت علیہ اجرا، تو آپ اس کی مزدوری بھی لے سکتے تھے، یعنی بلا معاوضہ، جبکہ انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک بھی نہیں کیا، یعنی یہ بٹوین دا لائن سمجھ میں آ رہا ہے کہ بستی والوں کا کوئی اچھا سلوک نہیں تھا، اور پھر بھی اس کے لیے یہ ایک زحمت برداشت کی اور کوئی معاوضہ بھی نہیں لیا، تو یہ اگر چاہتے آپ تو اس کے لیے آپ معاوضے کا مطالبہ کر سکتے تھے۔ اب یہ جو کامنٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے تو جناب خضر علیہ السلام کا اب تبصرہ اس کے اوپر آتا ہے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، کہ اب یہ تمہارے اور میرے درمیان جدائی کا موقع ہے۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں تمہیں بتلائے دیتا ہوں حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر و تحمل سے کام نہ لے سکے، یعنی ظاہر ہے کہ ایز اٹ اپیئر جو تم کو دیکھ رہا تھا تم اس کے اوپر کامنٹ کر رہے تھے، تمہارا کامنٹ بعد نظر میں درست تھا، لیکن یہ کہ اس کے پیچھے جو ڈیٹیلز تھیں چونکہ وہ تمہارے لیے واضح نہیں تھی، لہٰذا
یہ سارے سوالات آپ کے ذہن میں آ رہے تھے، اپنے طور پر جسٹیفائڈ تھے، لیکن چونکہ میں ان کی حقیقتوں سے واقف تھا اور پروردگار عالم کی طرف سے ایک خاص ٹاسک میرے ذمے پر تھا، لہٰذا میں ان کاموں کو انجام دینے میں مصروف تھا۔ تو اب میں تم کو بتاتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں تعویل، یعنی جو اس کا اینڈ ریزلٹ ہے کہ یہ کام کیوں کیا گیا، یہ حقیقت کیا ہے، اس کے پیچھے ڈیٹیل کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام اب اس کے بعد ظاہر کس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ اب پہلی وہ چیز کہ کشتی کے اندر وہ جو اس کو عیبدار بنایا تھا، سوراخ کر دیا تھا، اما السفینۃ وکانت لمساکین، وہ کشتی تھی کچھ غریبوں کی، یعملون فی البحر، جو دریا میں کام کرتے تھے۔ اب ممکن ہے کہ مچھیرے رہے ہوں یا کچھ بھی کام کرتے ہوں جو دریا سے متعلق ہے۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، تو میں نے یہ چاہا کہ میں اس کو عیبدار بنا دوں۔ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، اور اس کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو اپنے قبضے میں لے لیتا تھا، یعنی ظالم بادشاہ۔ وہ اپنے ظلم کی بنا پر اگر کوئی بھی کشتی ایسی کہ جو اپیلنگ ہو، کہ جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، تو پھر وہ اسے اپنی ملکیت میں لے لیتا تھا، اور یاخذ کل سفینۃ غصبہ، وہ ہر کشتی پر قبضہ کر لیتا تھا غصبی طور پر۔ تو ہم نے اس کو عیبدار بنا دیا تاکہ وہ بادشاہ کی نظر میں نہ آئے اور بادشاہ اس سے صرف نظر کرے، تو ان غریبوں کا، مسکینوں کا بھلا ہو جائے۔ اب یہ پھر آپ قدرت کے انداز دیکھیں، اس بادشاہ کو فوراً گرفتار نہیں کیا جا رہا، اس پر فوراً عذاب نازل نہیں کیا جا رہا، مگر یہاں پروردگار عالم نے ارادہ کیا کچھ مہربانی کا ان غریبوں کے ساتھ کہ جو اس کشتی کے ذریعے سے اپنا رزق حاصل کر رہے ہیں۔ اب یہ جو اوپر بالا ہی بالا غیبی معاملات ہیں، ان کی ڈیٹیلز ایز اٹ اپیئر ظاہری طور پہ ہمیں کہاں ہو پاتی ہے، کون سا فرشتہ کیا کام کس جگہ پر کر رہا ہے، خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ کہ امتحان بھی ہوتا رہا بندوں کا، اس بادشاہ کا بھی امتحان ہے کہ وہ ظلم نہ کرے، مگر وہ ظلم کر رہا ہے تو اس کے اوپر عذاب نازل کر کے بالکل اس کا خاتمہ کر دیا جائے، یہ اس وقت ہوگا جب اس کی مہلت پوری ہو جائے گی۔ مگر اب اسی امتحان میں ناکامی کے دوران جبکہ وہ دوسروں پر ظلم کر رہا ہے، تو اس دوران کیا پروردگار عالم کی طرف سے کچھ رحمتیں، برکتیں شامل حال ہوتی ہیں؟ بے شک ہوتی ہیں۔ وہ غریب مسکین جو ہیں وہ بھی دعا کر رہے ہوں گے، کوئی نہ کوئی ایسا فیکٹر ہوگا کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم کی رحمت خاص ان کے شامل حال ہوئی، اور حضرت خضر علیہ السلام کو یہ جاب دیا گیا، یہ کام دیا گیا کہ جا کر ان کی کشتیوں کو عیبدار بنا دو۔ ہو سکتا ہے کہ ایون وہ جو غریب مسکین ہیں وہ بھی اپنی کشتی کے اندر عیب دیکھیں تو پریشان ہو جائیں، اور وہ بھی یہ سمجھیں کہ یہ تو ہمارے لیے ایک مشکل آ گئی، ایک پریشانی آ گئی، مگر ان کو نہیں معلوم ہے کہ یہ جو کیا گیا ہے وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اسباب ظاہری میں جب ان کے اس کشتی کے اوپر غصب کرنے کا موقع آئے تو بادشاہ صرف نظر کرے اور ان کا روزگار جو اس کشتی سے وابستہ ہے وہ باقی رہے۔ اب یہ بھی وہ حکمتیں ہیں جو ان آیتوں سے ہمیں تھوڑی بہت سمجھ میں آ رہی ہیں، اور اس کے پیچھے کیا کچھ ہوگا وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ایک تو یہ والا معاملہ تھا جو حضرت خضر علیہ السلام نے سمجھا دیا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وہ اما الغلام، وہ جو جوان کا معاملہ تھا، فکان ابواہ مؤمنین، تو اس کے ماں باپ جو ہیں وہ مومن ہیں، فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، ہمیں خطرہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا۔ یعنی لڑکا جو ہے وہ نالائق ہے، اور اپنے اس کفر اور سرکشی کی وجہ سے اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ لڑکا کم سے کم بالغ ضرور تھا، مگر بلوغ کے بعد اس نے وہ حرکتیں شروع کر دی تھیں کہ جس کے بعد مصلحت یہ قرار پائی پروردگار کی طرف سے کہ ماں باپ کو ٹھیک ہے وقتی طور پہ صدمہ بھی ہوگا، دکھ بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، مگر پروردگار عالم نے اس کے بدلے میں ایک نعم البدل ان کو دینے کا فیصلہ کیا۔ پروردگار عالم نے ارادہ کیا کہ ایسا نہ ہو کہ اس لڑکے کی وجہ سے ماں باپ کا جو ایمان ہے وہ خراب ہو۔ فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا، اس بات کا ہمیں خوف محسوس ہوتا تھا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمَةً، تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں بدلے میں اس کے عطا کرے ایک ایسا لڑکا جو اس سے بہتر ہو پاکیزگی میں اور اس سے بڑھ کر صبر و محبت میں۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اور جہاں تک وہ دیوار کا تعلق ہے تو آپ نے ظاہر ہے کہ جو دیکھا وہ یہی تھا کہ بستی والوں کا جو رویہ تھا وہ بڑا نیگیٹو تھا، مگر ہم یہ دیوار ان بستی والوں کے لیے نہیں صحیح کر رہے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، وہ دو جوان جو یتیم ہیں اس شہر کے اندر تھے، فی المدینہ، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس کے نیچے
ان کا خزانہ موجود تھا، یعنی وہ خزانہ جو اس کو مستقبل میں ان بچوں کے کام آنا تھا وہ خزانہ موجود تھا۔ اب اگر یہ دیوار ہم اس کو صحیح نہ کرتے تو نتیجہ کیا نکلتا کہ وہ خزانہ ایکسپوز ہو جاتا اور اس کے نتیجے میں کوئی دوسرا اس کے اوپر قبضہ کر لیتا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں کا جو باپ تھا وہ بہت صالح بندہ تھا۔ بظاہر آیت سے ایسا لگتا ہے کہ وہ گزر چکا، انتقال ہو چکا، لیکن اس کے باپ کے اس اعمال صالح کی وجہ سے قرب پروردگار کے لیے جو اس نے زحمتیں برداشت کی تھیں، ان کے لیے پروردگار عالم نے اس کے بچوں کے لیے مہربانی، محبت اور ایکسٹرا رحمت اس کا اظہار کیا۔ وَأَرَادَ رَبُّكَ إِن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، تو تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا کہ یہ دونوں جب بڑے ہوں تو بڑے ہونے کے بعد اپنے خزانے کو حاصل کر لے۔ رحمتم من ربک، یہ آپ کے رب کی رحمت تھی، یعنی یہ جو میرے ذمے پر تھا کہ میں اس طرح سے دیوار کو صحیح کروں، یہ آپ کے رب کی رحمت تھی جس کے اظہار کے لیے مجھے یہ حکم دیا گیا تھا۔ وما فعلتہ عن امری، یہ میں نے اپنے طور پر کچھ نہیں کیا۔ ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے تعویل، یہ ہے حقیقت اس کی کہ جس کے اوپر آپ صبر نہیں کر پائے۔ اب یہاں پر وہ جو بچے کے قتل ہونے کے حوالے سے جو عام طور پر ذہن کے اندر سوال آتا ہے، حضرت علامہ سید علی نقی صاحب نے بہت پیارا تبصرہ اس کے اوپر فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں یعنی یہ تمام اعمال میرے بحکم الہی تھے، اور اس کے بعد یہ سوال ختم ہو جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کی جان کیوں لی۔ میں نے کبھی کبھی اس کے جواب میں کہا کہ ملک الموت تو ہر لمحہ کتنوں کی جان لے لیا کرتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ جو خالق جان ہے وہ اپنی حکمت اور مصلحت کی بنا پر اس جان کا علاقہ اس جسم سے قطع کرتا ہے، یعنی تعلق کو۔ کسی کو اس میں اعتراض کی کیا گنجائش ہے؟ جیسے ملک الموت اس کی مشیت کی تکمیل کا ذریعہ ہوتے ہیں، ویسے ہی جناب خضر علیہ السلام مشیت الہی کی تکمیل کا ذریعہ تھے۔ اس میں کسی کو چوں و چرا کا کیا حق ہے؟ یہ تھا وہ تبصرہ حضرت علامہ کا جس کے ذریعے سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ تو وہ معاملات ہیں جو اس دنیا کے جو ظاہری اسباب ہیں اس سے ہٹ کر جو پیچھے معاملات چل رہے ہیں ان کے ذریعے سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ایک اظہار تھا، اور اسی کا علم جناب موسیٰ علیہ السلام کو اس کے ذریعے سے دیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے اب دوسرا ایک واقعہ، اب یہ والا واقعہ ختم ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام والا۔ آخری جو آیت یہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یسألونک عن ذی القرنین، اور وہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے متعلق دریافت کرتے ہیں۔ قل سأتلو علیکم منہ ذکرہ، کہیے کہ میں ابھی ان کا کچھ تذکرہ تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ تذکرہ اب ظاہر ہے کہ اگلے صفحے پر ہی آئے گا، یہاں پر یہ بات مکمل ہو گئی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔